جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے all I can say is I told you so. مطلب آپ مجھے ایک دفعہ بتائے جب یہ ایڈیوٹک سلسلہ چل رہا تھا، جب ملک اپنا خود نیشنل سیکیورٹی کے خلاف فیصلے لیا جا رہا تھا، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ دس از ریڈیکولس. کون سا ملک یہ کرتا ہے؟ آپ مجھے پوری دنیا میں اگزامپل دکھائے کہ جو دہشت گرد ہے، جو آپ نے کہا بلیکر دین بلیک دہشت گرد، جن کو آپ نے شکست دلوایا ہوا، جو ملک وہ کام اپنے سرزمین میں کر دکھایا جو پورے نیٹو اور پوری دنیا ملا کے افغانستان میں نہیں کر سکا. ہم نے پاکستان سے دہشت گردوں کو پاک کر دیا تھا. ہم نے سوات کو خالی کیا، نارتھ وزیرستان کو خالی کیا. کراچی میں جس طریقے سے آپریشنز ہوا، تب کا جو دہشت گردی کے حالات تھے، اور آج سے بھی جہاں کرائم میں مسئلے ہیں لیکن آج سے بھی کمپیئر کرے تو بہتر ہے. بلوچستان میں کتنے آپریشنز ہوئے ہیں. ہم نے ساتھ ساتھ این ایف سی ایوارڈ دلوایا، جو فالٹ لائنز تھے، لوگوں کو وسائل، لوگوں کو حق دلوائے تاکہ وہ دور ہو جائے اس قسم کے انتہا پسندی سے. ہمارا سپاہیوں نے قربانیاں دی، ہمارے پولیس نے قربانیاں دی، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، قیادت نے جان کی قربانی دی ان سارے یہی قوتوں کو مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کے بچوں نے، اے پی ایس کے بچوں نے قربانیاں دی اور آپ جیت چکے. ان کا قربانیوں کی وجہ سے، اپنے آفیسرز کا، اپنا فوج کا، اپنا پولیس کا، اپنے لوگوں کا بہادری کی وجہ سے آپ جیت چکے تھے. نہ جیتنے کے بعد کون ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پوزیشن میں لایا جائے جیسے محسوس ہو کہ ہم جنگ ہار چکے. آپ جیت چکے تھے اور پھر آپ نے جیتنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ اے پی ایس میں ملوث تھے، یہ دوسرے دہشت گرد تھے، ہمارے قیدی، ان کو ہم کسی سے پوچھے بغیر آزاد کریں گے. جب ہم نے دیکھا کہ کابل میں جو سب کچھ ہوا، اور ٹی ٹی اے ایک دوسرا آرگنائزیشن ہے، وہ ان کا اپنا تاریخ ہے، اپنا ملک میں ایک تاریخ ہے، ان کا آپ پسند کرے یا نہ کرے. تحریک طالبان افغانستان ایک حقیقت ہے، تحریک طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے جس کا ہم نے مقابلہ کر کے شکست اس کا کروا دیا تھا. اور جو ان کا قیدی ادھر تھے وہ بھی رہا، جو ان کا قیدی افغانستان میں تھے وہ وہاں سے رہا ہوا. تو آپ نے کہا آئیں ادھر پاکستان میں رہے، ہم آپ کا میزبانی کریں گے. کل پرسوں عمران ٹی وی پہ آ کے بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسانا تھا. تو ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ نے ایک جیتا ہوا جنگ کو ہمیں اس طریقے سے کھیل دیا. کے پی میں پھر انہوں نے اس ایشو کو ایسے دبایا تاکہ باقی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ناک کے نیچے طالبان ان سے سپیس لے رہے ہیں، پیرالل حکومت کا اعلان کر رہا ہے. ان کے لوگ، پی ٹی آئی کے نمائندے طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں، مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو. کس منہ سے وہ باقیوں کو لیکچر دے سکتے؟ اس کو پہلے جا کے اے پی ایس کے بچوں کو پاؤ پکڑ کے معافی مانگنا چاہیے کہ کیسے اس نے یہ فیصلہ لیا. اس نے ہمارا شہداء کا جو خون ہے اس پہ کیسے سودا کیا کہ آج پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی یہ ایکسپیریمنٹ تھا، عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا، وہ ہم نہیں مانتے ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کا آئین کا رٹ قائم کریں گے. جو دہشت گرد ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. جو پرامن لوگ ہیں، جو پاکستان کو آئین مانتے ہیں، جو ادھر امن کی طور پہ جینا چاہتے ہیں، کوئی جرائم میں ملوث نہیں ہیں، وہ تو 100 بسم اللہ. لیکن دہشت گردوں کو نہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ حکومت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ اس ملک کے عوام معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تیسری بات جو آپ نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آیا جب تھا آپ کا تھوڑا پیریڈ کے لیے؟ وہ 2007 سے لے کے 2018 تک کا دور تھا. باقی 1947 سے لے کے تب تک اور 2018 کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہا. وہ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے،
ہم نے سب اسی ملک میں رہ کے اس ملک کو چلانا ہے. ایک آئین ہے, ادارے ہیں جیسے پارلیمان ہے, جوڈیشری ہے, دوسرے ہیں. اور آج کے بعد جو ہے ہم ایک دوسرے کو ذاتی دشمن نہیں, سیاسی مخالف سمجھیں گے. جہاں ہمارا نظریہ ملتا نہیں ہے وہاں ہم پالیسی پہ اختلاف کریں گے, جہاں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہم کام کروائیں گے. اور اس طریقے سے جو خان صاحب مکمکا کہتا تھا اس کو, ریکنسیلیشن کو, اس طریقے سے ہم پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم نے نکالا تھا.